السلام علیکم. میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. آج ہم گرامر میں اسم صفت اور اس کی اقسام پڑھیں گے. پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نام میں سے ہی اس کی تعریف کیسے نکالی جا سکتی ہے. تو اب دیکھتے ہیں اسم صفت. اسم کہتے ہیں نام کو، صفت خوبی یا خاصیت. تو وہ اسم ہے جس سے کسی کی اچھی یا بری حالت ظاہر کی جائے. مثلا نیک لڑکا، ہمدرد ڈاکٹر، نیک فرمانبردار بیٹی، اونچی دیوار. ان مثالوں میں نیک، اونچی، ہمدرد اور فرمانبردار اسم صفت ہیں، جبکہ لڑکا، دیوار، لڑکی اور ڈاکٹر اسم موصوف ہیں، کیونکہ جس کی اچھی یا بری حالت ظاہر کی جائے اسے اسم موصوف کہتے ہیں. اسم صفت کی قسمیں: نمبر 1 صفت اصلی، نمبر 2 صفت نسبتی. صفت اصلی صفت کہتے ہیں بیٹا خوبی یا خاصیت، اور اصلی یعنی حقیقت میں، اصل میں. تو وہ اسم ہے جو زبان میں شروع سے کسی کی اچھائی یا برائی بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ صفت اصلی کہلاتا ہے، یعنی اس کی اصل صفت اور خوبی کہلائے گا. جیسے اچھا، برا، نیک، بد، تیز، سست وغیرہ. صفت نسبتی صفت یعنی خوبی نسبتی، یا جو نسبت کی وجہ سے خوبی بن جائے، یعنی خوبی تو نہ ہو لیکن کسی خاص تعلق کی وجہ سے وہ خوبی قرار دی جائے. اس کی تعریف کی طرف آتے ہیں. وہ اسم صفت ہے جو صفت تو نہ ہو لیکن محض تعلق کی وجہ سے صفت کے معنی ظاہر کرے. جیسے لاہوری نمک، لاہوری کولر، عربی آدمی، پاکستانی وزیر اعظم. تو اس میں لاہوری لاہور سے، اور عربی عرب سے، اور پاکستانی پاکستان سے تعلق کی وجہ سے صفت نسبتی کہلاتے ہیں. صفت مشبہ ایسا اسم صفت جو موصوف کی ذات اور حقیقت سے تعلق رکھے. جیسے شریف، بخیل، رذیل، سرخ، سیاہ. یہ صفت موصوف کی ذات میں مستقل رہتی ہے، اسے صفت ذاتی بھی کہتے ہیں. صفت اصلی کے درجے: نمبر 1 صفت نفسی، نمبر 2 صفت بعض، نمبر 3 صفت کل. صفت نفسی صفت خوبی کو نفسی جو نفس میں ایک ذات کے اندر موجود ہو. تو وہ اسم صفت ہے جس سے کسی کی حالت کسی دوسرے اسم سے بغیر مقابلے کے ظاہر کی جائے. جیسے اچھا، برا، اونچا، نیچا وغیرہ. صفت بعض وہ اسم صفت جس سے کسی ایک کو دوسرے سے بڑھایا جائے، مثلاً اس سے اونچا، نیک تر وغیرہ. صفت کل وہ اسم صفت ہے جس سے ایک کو دوسرے سب سے بڑھایا جائے، جیسے سب سے اونچا، بلند ترین، نیک ترین وغیرہ وغیرہ صفت کل کہلاتے ہیں. اب ہم آتے ہیں صفت نسبتی بنانے کے طریقوں کی طرف کہ کیسے ہم صفت نسبتی بنا سکتے ہیں. نمبر 1 بعض اسموں کے آخر میں ای لگا دینے سے صفت نسبتی بن جاتی ہے. جیسے لاہور کے آخر میں ای لگائیں تو لاہوری، لاہوری کولر. ملتان سے ملتانی حلوہ، عرب سے عربی گھوڑا، قصور سے قصوری میتھی. تو اس میں لاہور سے نسبت لاہور، ملتان، قصور، عرب سے نسبت کی وجہ سے ان چیزوں کی خاصیت بیان کی گئی، ان کی خاص صفت بیان کی گئی ہے، اس لیے یہ صفت نسبتی کہلائیں گے. صفت نسبتی بنانے کا دوسرا طریقہ: اگر کسی اسم کے آخر میں الف، ہے یا ای ہوں تو
الف، ہے اور ای کو او سے تبدیل کر کے ای نسبتی لگائی جائے گی، جیسے بھیرا سے بھیروی، ڈسکا سے ڈسکوی، گولڑا سے گولڑوی۔ تو بھیرا، ڈسکا اور گولڑا یہ جگہوں کے نام ہیں اور ان سے تعلق بنانے کے لیے ای نسبتی لگائی گئی ہے، جس سے یہ صفتیں نسبتی بن گئے ہیں، جیسے بھیروی، ڈسکوی اور گولڑوی صفتیں نسبتی کہلائیں گے۔ اصول نمبر 3، بعض اسموں کے آخر میں انا لگا دینے سے صفت نسبتی بن جاتی ہے، جیسے شاگرد سے شاگردانہ، استاد سے استادانہ، عالم سے عالمانہ۔ اصول نمبر 4، بعض اسموں کے آخر میں انی لگا دینے سے صفت نسبتی بن جاتی ہے، جیسے نور سے نورانی، روح سے روحانی وغیرہ صفت نسبتی کی مثالیں ہیں۔ اصول نمبر 5، بعض اسموں کے آخر میں این لگا دینے سے صفت نسبتی بن جاتی ہے، جیسے رنگ سے رنگین، سنگ سے سنگین، نمک سے نمکین۔ اصول نمبر 6، مکہ اور مدینہ کی صفت نسبتی خلاف قیاس یعنی بغیر کسی قاعدے اور قانون کے ہے، اور مکہ سے مکی اور مدینہ سے مدنی استعمال کی جاتی ہے۔ اصول نمبر 7، مندرجہ ذیل الفاظ صفت نسبتی ہیں: مٹیالہ، جیالہ یعنی طاقتور بہادر، شرمیلا، رنگیلا، زہریلا وغیرہ۔ بیٹا 2 الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہا جاتا ہے، تو اسی طرح یہاں پر میں مرکبات کی بھی مثالیں آپ کو بتاتی ہوں، جیسے لاہوری نمک، عربی آدمی، لاہوری کولر، ملتانی حلوہ۔ مرکب توصیفی کی مثالیں ہیں، یعنی اگر ان کی صفات کو الگ کر دیا جائے تو یہ صفت بن جائیں گے، لیکن اگر صفت اور موصوف کو ملا دیں گے تو یہ مرکب توصیفی بن جائے گا۔ امید کرتی ہوں میری یہ چھوٹی سی کاوش آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور اس طرح پڑھا کر ہم بآسانی گرامر کی تعریفیں بچوں کو ذہن نشین کروا سکتے ہیں۔ شکریہ۔